یسوع مسیح کی عدالت کی جگہ، جی ہاں، یہ یروشلم میں ہیکل کے پہاڑ کے ساتھ ہی، بلکہ جو ہیکل سلیمانی ہیکل تھی اس کی دیوار اس قلعہ کے ساتھ لگتی تھی۔ اس کو اینٹونیا فورٹریس کہا جاتا ہے، یہ اینٹونیا کا قلعہ ہے، اور یہاں پر ہی پینتوس پیلاطس کے وقت میں یسوع مسیح کی جو ہے وہ عدالت کی گئی تھی، اور اس کو ویا ڈولوروسا مقام سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مقام ہے، ویا ڈولوروسا، جس کو جو لاطینی میں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے مصیبت کا راستہ، دکھ بھرا راستہ، اور یہ پورے کا پورا روٹ ہے جو تمام ان جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جہاں پر یسوع مسیح نے مصلوبیت کا وقت گزارا تھا، جہاں سے گزرے تھے، جہاں پہ کچھ کلمات کہے تھے۔ اس کا جو آغاز ہوتا ہے ویا ڈولوروسا کا، یہ اینتھونیا کیسل سے ہوتا ہے، اینتھونیا فورٹریس سے ہوتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ رومن ٹائم میں یہ جو حاکم تھا اس ٹائم کا، پیلاطس جو تھا، وہاں پہ آ کے رہتا تھا، اور اس کی رہائش گاہ بھی تھی، یہ گورنمنٹ آفیشل جگہ تھی کہہ لیں کہ، اور جب بھی عیدیں ہوتی تھی، سال میں 3 دفعہ عیدیں ہوتی تھی، تو بڑی تعداد میں جو یہودی تھے وہ آتے تھے عیدوں کو منانے کے لیے، کسی قسم کا بلوا نہ ہو جائے، بغاوت نہ کر دیں، یا افراتفری نہ ہو، تو جو پیلاطس تھا، پینتوس پیلاطس، وہ یہاں پر آ کے رہا کرتا تھا، اور یہاں سے ہی، چونکہ یہ شہر کی نگہبانی کے طور پہ بھی تھا، یہ فورٹریس تھا، اور یہاں پہ سپاہی اوپر تعینات ہوتے تھے، اور اندر ساری کی ساری رہائش گاہ تھی، یہ آفیشل پلیس بھی تھی، یہ گورنمنٹ کا کائنڈ آف آفس بھی تھا اس ٹائم کے لحاظ سے، بڑی پاورفل جگہ گنی جاتی تھی یہ۔ اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہی جگہ پر خداوند کی عدالت ہوئی ہے، اور جتنے واقعات ہیں نا، متی 23 باب، متی 27 باب، مرکز 15 باب، لوکا 23 باب، یوحنا 18 باب، اس میں جو واقعات ہیں خداوند کے، وہ موسٹلی یہاں پر ہی وقوع ہوئے تھے۔ متی میں سے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی اہمیت کیا جگہ کی۔ یسوع مسیح کو یہاں پر پیلاطس کے سامنے پیش کیا گیا، اور پیلاطس نے کہا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اور خداوند خاموش رہے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں تھا دیا۔ پیلاطس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ خداوند نے پھر کچھ نہیں کہا تھا، اور لکھا کہ وہ تعجب کرنے لگا کہ یہ اپنے ڈیفنس میں کیوں کچھ نہیں بول رہا۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مار دینے کا بھی اختیار ہے؟ تو یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ تجھے اوپر سے نہ ملتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ تھا، یعنی کہ یہ تو اس گھڑی کی